بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا جو عنوان چل رہا ہے دعوت و بغاوت کا، کیونکہ اہم مضمون ہے۔ پوری امت جو ہے ان دونوں میں جو ہے ایک کو فوق دیتی ہے، ایک کو تحت کرتی ہے۔ بغاوت کو تو فوق دے رہے اور اطاعت میں غفلت ہو رہی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ میں نے اللہ والوں کے صحبت کو اختیار نہیں کیا، اور حکم ربی ہے کونوا مع صادقین۔ آج پوری قوم جو ہے بے حیائی کا فعال میں چل رہی ہے، خوف خدا نہیں رہا، اس لیے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ جو کام کرو شریعت پیش نظر رکھو۔ اگر شریعت پیش نظر رکھو گے کام جو ہے اعتدال پر ہوگا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، منان مت کرو، کیونکہ بھائی زیادہ ڈرا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کوئی کام کرو شریعت کیا کہتی اس پر عمل کرو، اسی لیے اس پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج عذاب کو ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں، سنت پامال ہو رہی ہیں اور برادری اور رواج والی باتیں عام ہو رہی ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ علم تو ہے لیکن دو چیز آج کل عام ہو رہی ہے، قابل سے علماء کے لیے۔ علم دانی ہے، داری نہیں ہے۔ علم برائے سنت برائے عمل نہیں رہا۔ خوف خدا میں کمی واقع ہوگی۔ اسی کا نام تزکیہ نفس کرنا۔ مجاز ہونا دلیل نہیں کامیابی کی۔ اعمال کو دیکھو، پہلے چوک تو ہر ایک ہوئی ہے، لیکن جن کا تزکیہ نفس ہو چکا ہوتا ہے بہت ڈرتے ہیں، وہ مالک سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ میرا کوئی قول و فعل سنت خلاف نہ ہونے پائے۔ یہ سچا شیخ ہے۔ آج ہم لوگ وائی توائی والے شیخ ہیں، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ پوری سنتوں پہ 100% کامیابی کا مدار موقوف ہے اطاعت پر۔ اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے قوم کا والا ہے کہ عوام کیا خواص، جہاں دیکھو وہی فتنے فساد کا دور چل رہا ہے۔ چونکہ فتنے جو ہے تو جب تم گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ فتنے نازل کریں گے، کوئی مفر نہیں ہے اس کا۔ تم فون آئے تھے مفتی الخصاب محترم نے ان سے یاد کیا کہ امت باقی بن رہی ہے، بدنا دے بن رہی ہے۔ یہ خواص جو کہلاتے وہ بھی خواص امت بھی باقی ہو رہی ہے۔ بغاوت کرو کہاں رہو گے؟ علم تو الگ رہی ہے، نہیں پکڑ لی جاؤ گے۔ باقاعدہ جو عالم کی شان سے بھائی جب کسی منکر پر نکیر نہ کرنا واجب اس کے لیے، لیکن عنوان اچھا ہونا چاہیے۔ منکر ہو رہا ہے کھلم کھلا، ہم کیسے اس میں محاذ کریں؟ بالکل نہیں، درست نہیں ہے۔ ان اللہ مجرم ہو شخص، جہاں پر منکر ہو وہاں کرنا واجب ہے۔ اس کے اصول تو علماء کے لیے خاص طور سے عنوان ہونا چاہیے۔ یہ چیز محسوس ہوئی، یہ اس پر نکیر حضرت والا فرماتے تھے منکر پر نکیر تو کرو، تحقیر مت کرنا۔ مقصد کیا؟ اطلاع کرنا۔ یہ چوک ہو جاتی ہے، بہت سے بھی چوک ہو گئی، لیکن وہ انہوں نے اصلاح بھی کر لی۔ اسی لیے آج کل عرض کر رہا ہوں علماء کے لیے خاص طور سے نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے، دونوں یہ مولوی ساتھی علماء کرام یہ اولیاء کہلاتے ہیں، دونوں بہہ گئے۔ اس قدر تحریر اللہ کے تم کیسا وقت ملا، انہوں نے اتنی دیر میں اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے۔ ایک اطلاع حل کرنا یہ تھوڑے دارون واسطہ ہے۔ اتنے بےہودہ الفاظ، اتنے بےہودی چیزیں کیسے آدمی ہے؟ یہ جاہل سے بدتر ہے۔ علم برائے سنت میں قاسمی ہوں، یہ تحریر کیسے بھیجی تم نے؟ نہ قلم بہکے نہ وہی کرے گا، وہی ڈائریکٹ سے تزکیہ نفس کیا ہوگا۔ زبان کی بھی قابو میں رکھو، قلم کو قابو میں رکھو۔ نہ زبان بہکے نہ قلم بہکے۔ کتاب لکھ کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے منع کوئی مشکل نہیں ہے، اصل اخلاص ہے۔ پہلے سب صالحین جو بھی کام کرتے تھے روز اللہ ہوتے تھے۔ اللہ میں نے آپ نے علم سے نوازا، مجھے محروم نہ کیجیے گا، اخلاص پیدا کر دیجیے۔ یہ تزکیہ نفس۔
شیخ سے تعلق یہ نہیں سالی بیت ہو گیا، یہ جھوٹی بیت ہے. یہ جب تک کہ اندر کی بیماری نہیں جائے گی کامیاب نہیں ہوگے. اندر میں گھاس کوڑا بنا ہوا ہے، یہ کیسے عالم ہے؟ یہ وجہ ہے کہ تذکر نہیں سچی ہے. جب خشیت غالب آ جائے گی نہ قلم بہکے گی نہ زبان بہکے گی. یہ خانقاہ اس کو کہتے ہیں. اسی لیے خانقاہ وجود ختم ہو رہا ہے. اخلاص نہیں، بس کیفیت میں کمی تو نہ، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ، بہت زیادہ عمل رکھتی، کوئی دلیل نہیں کامیابی کی. اصلاح مقصد ہے. اس پہ زیادہ زور شاہ وسیع اللہ صاحب نور رحمت ہو. یہ آج امت پہ اسی لیے زوال کیوں آ رہا ہے کہ ہم لوگ کیفیت تو نہیں دیکھتے، کمیت تو دیکھتے ہیں. علم دانی ہے، داری نہیں ہے. داری بدون تذکر ناممکن ہے. تو صبح شام تک کے اعمال کا جائزہ لو. میرے اعمال کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ طاعت پر یا بغاوت پر؟ خود فیصلہ کر لو. اگر طاعت پہ رغبت ہو رہی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑا فضل و کرم ہو رہا ہے، شکر کرنا چاہیے. مالک آپ نے توفیق دی، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور بغاوت پوری امت آ گئی. اسی لیے آج ہی میں نے بات ہوئی تو عربی صاحب ڈاؤن سو ہے. میں نے اس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ بنو باقی مت بنو. امت باقی بن رہی ہے، منمانی کر رہی ہے. اسی لیے قوم کے اندر بے پناہ ذلت آ رہی ہے کہ عوام کے خواص ہر جگہ ہمارے پیچھے جا رہے ہیں، عزت نہیں رہی ہماری. وجہ یہ کہ ہمارے اعمال ایسے برے ہو رہے ہیں، کردار خراب، معاملات بہت خراب. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہی ہے کہ انہوں نے تزکیہ نفس کو نہیں سن. مقدم میں فرض واجب نہیں بلکہ فرض ہے تزکیہ نفس کا. ہم کو تو اللہ کی مرضی پیش رکھنا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا، نبی کے بعد پوری مرضی دیکھو، وہی کامیابی ہے. اطاعت جب کرو گے شریعت کی، کبھی رسوا نہیں ہوگے، تم سربلند رہو گے. تم نے نبی کی اتباع کی ہے، اور نہیں فیل بھی ہونا چاہیے. بیان بازی عام ہو رہی ہے، ممبر پہ خوب ہے. میرے گھروں میں سنت طریقہ آ جائے، گھروں میں عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر جہاں پہ ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتے ہیں. اور یہی کسوٹی ہے. یہ سنت کی اتباع کرو، دل سے کرو، روح اللہ ہو کے کرو. حق و حقوق سے وعدہ نہیں ہوگا، یاد رکھو. یہ ذریعہ بنایا تھا کیسے تم نے اپنی اصلاح کرو گے. ذکر ایسے کرو، یہ تھوڑی حق و نعرے لگاؤ. اعمال کو دیکھو، بس اعمال پہ غور کرو گے، سنت سے مطابق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. بس یہی ہماری کسوٹی ہے. جو قوم پوری جو ڈوبتی چلی آ رہی ہے، ہمارے اعمال سنت خلاف ہو رہے ہیں. مسجدوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، گھروں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سنت طریقہ نہیں رہا. بیان بازی خوب ہو رہی ہے، عمل کرو. کسی کو ایک نصیحت کے بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا سید بدر علی شاہ نور رحمۃ اللہ، پوربیہ زبان میں ہے، اور بہت جامع نصیحت ہے. علماء تھے، ان کو کہتی ہے مولوی صاحب کتھا کتھی بہت ہو چکی، اب متھا متھی کرو. بیان بازی خوب، اب تم تزکیہ نفس کرو. کتھا کتھی بہت ہو چکی، اب متھا متھی کرو. اپنے کو مٹاؤ. سنت ذرا توجہ ہونا چاہیے ہماری ہر بات میں. یہ سزا رکھیے میرے آقا کی سنت ہے، یہ لفظ ہی نہیں، عمل بھی کرو اس پر. اور جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گئے، وہی اللہ والے بنتے ہیں. عالم ربانی کی جی شان ہے کہ وہ پوری علم برائے عمل تو برائے سنت نہیں کیا. انہوں نے تفسیر ہوتی ہے آج کل. ہمارے کابل نے کہیں نہیں لکھا کہ قاسمی اور تھے قاسمی. ان کا مجھے ظاہر میں یونس سے فارغ ہوں، کوئی آج کل عام ہو رہا ہے. یہ کون سی خوبی بات ہے؟ ہم نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مفتی محمود صاحب گنگوئی نور عمر کا دو میں نے اثر لی ہی نہیں. ہم علم سے مطلب عمل سے مطلب ہے. میں قاسمی ہوں، میں مظاہری ہوں. ہمارے گھر کبھی نہیں لکھا اس کو. اشرف علی قاسمی کبھی نہیں لکھا، وسیع اللہ قاسمی کبھی نہیں، وسیع اللہ قاسمی کبھی نہیں لکھا. اچھے سب لوگ وہیں تھے. یہ ایک قسم طرف ہو، یہ بھی نفس قید ہے. میں عالم ہوں،
جو عالم سمجھے اپنے منہ سے کہو تو خود نکھار پیدا ہو جاتا ہے، خود اس کے لیے تم متوجہ ہوں گے کہ بھائی اس کے عمل سے نکالتا ہے، سنت سے کیا مطلب، ہم کو تو عمل دیکھنا ہے۔ اسی لیے ہماری نمازیں سنت خلاف ہو رہی ہے، تلاوت سنت معافی نہیں ہو رہی ہے، اور بڑی میں علوم شرعی پہ بالکل پیچھے کر دیا، اصلی کو آگے بڑھا دیا۔ یہ تو فانی چیز ہے، فانی چیز پہ تم اتنے متوجہ ہو رہے ہو اور باقی کو پیچھے ڈال دیا۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسی لیے گھر کا ماحول ہونا، پہلے دین پختہ کرو گھر کے اندر، اس کا کوئی حاصل ہے بچہ گمراہ نہیں ہوگا۔ دین دل میں راسخ ہو جائے اس کے اندر، کیا لڑکا کیا لڑکی، یہ طلب ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا دین سے آراستہ پراستہ۔ اس پہ کسوٹی ایک واقعہ یاد آیا، شاہ فضل الرحمن صاحب گنج مراد نورما خود خدمت بادشاہ وقت پہنچے نظام حیدرآباد۔ اس کے بعد پھر مولانا عبدالحی صاحب نورما خود تشریف لایا، دونوں چلے گئے تو ان بیٹے کو بلایا کہ بیٹا کس سے آنے میں خوشی ہوئی تم کو؟ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ ان کا ابا مولانا عبدالحی صاحب کے آنے خوشی ہوئی، وہ تو بادشاہ تھے، ان پر علم کا خزانہ تھا، عالم بامل زبردست عالم تھی، کہنے کہ بہت شاباشی دی انہوں نے کہ بیٹا یہی چاہیے۔ آج کوئی افسر آ جائے بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، کوئی مولوی صاحب آ جائے بیٹھے بیٹھے ابھی میں اٹھاتا ہوں، کوئی قدر قیمت نہیں، کہ ہماری غلطی کی بات ہے۔ عالم کی جب سے توہین شروع ہوئی امت گراوٹ چلی آ گئی، اس کا کوئی فعل کرو وہ جانے، اس سے سینے قرآن و حدیث ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، تحقیق نہیں کریں گے۔ میرے شیخ نور رحمت قدر بہت اکرام فرماتے، قرآن پاک جو سنتے تھے پہلے کرسی منگواتے تھے، اس پہ بیٹھو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کہ میں اونچا بیٹھو تم نیچے بیٹھو۔ بہت ہی اس سے زیادہ احتیاط مولانا علی صاحب کے اندر تھی، بڑی خوبی تھی، کسی حافظ کو پیر نہیں دباتے تھے، میں تمہارا سین میں قرآن مجید میں پیر نہیں دباؤں گا، عظمت کہتے ہیں اس کو، پورے دنیا مشہور تھے وہ، عالم ربانی تھے، عالم بعمل تھے وہ۔ یہ چیز جن لوگوں نے تفسیر باقاعدہ تاریخ میں ہے، اس کے اندر ان کی آواز کو دیکھو، واقعی میں انہوں نے اپنے کو بالکل مٹایا، پھر اللہ نے خوب چمکایا۔ اسی لیے جو ہمارے کرو وہاں کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے، یہ لفظ یاد کر لو، ہم کو وہاں جانا ہے، وہاں ہمارا پیشی ہوگی، اخلاص ہے کہ نہیں؟ بہت سی چیز ایسی ہوتی ہیں، تمام اعمال کا جائزہ ہم لوگ لیتے نہیں، اطاعت کرتے نہیں، کیسے فلاح ملے گے؟ ناممکن ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندہ بن کرو، باقی بن کر نہیں۔ گھر میں ایک فقط ایسا درس ہونا چاہیے، خواتین میں الگ، مردوں میں الگ، بچوں میں الگ، کہ دیکھو بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، منکر اس کو کہتے ہیں کیسے اصلاح ہو، ایک منکر ہو اچھے انداز سے، کوئی مغافت کوئی نہیں کرے گا، ٹکراؤ ہوتا ہے دوسری چیز، ارے وہ بدعتی ہے، وہ ارے فلان بدعتی، ایسا نہیں، اسی لیے تو ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ ایک عنوان ہونا چاہیے، ایک منکر نکیر، کیا مشکل بھائی، جھوٹ مت بولنا، کوئی رات لڑائی نہیں کرے گا، غیبت مت کرنا، آج عمر اسی مطلع ہے، غیبت میں، جھوٹ میں، فریب میں، دھوکہ دہی میں پورا گراہ دنیا کا رہا اس وقت، جرائم میں مسلمان آگے ہے، پورا گراہ پوری دنیا کا، جتنے جرائم ہو سکتے ہیں، گھنونے کیا چھوٹے کیا بڑے، مسلمان آگے ہے اس کے اندر۔ وجہ کہ تعلیم میں تو پیچھے، نہ دینی نہ دنیاوی، دونوں میں نہیں ہے، اور بس وہی مار پٹائی میں، گالی گلوچ میں، اس میں بتا کے ہیں۔ اسی لیے اللہ کو تو ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، دعا بھی کر لا، آپ ہی کی ذات بچانے والی ہے۔ قوم جو ہے بہت گرتی چلی آ رہی ہے، اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہاں آپ سے رجوع کر لیں، یہ دل سے دعا کرنا چاہیے، یہی خیر ادی النصیحہ کا اسی مطلب ہے، خیر خواہی ہے، طلب ہونا چاہیے، کلمہ وہ ہے ہمارا بھائی ہے، وہ کہاں لڑائی ہو رہی ہے؟ ذات برادری پر، یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں قوم کا، یہ کون سی ذات برادری بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ تو اسے منع فرماتے ہیں، تم ایک پیش میں قبیلے سے ہو جو ہے اللہ کے نزد جو مکرم کون ہے، جو تقوی والا ہو،
اس سے طرف رجوع ہو. یار یہ بھی مرض عام ہو رہا ہے. یہ گھناؤنے الفاظ غیروں سیکھے میں نے. غیر مسلم کیا یہ ہے، یہ شود ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. اسلام کے اندر کوئی اس کا نہیں. پیشہ تو سب نے پیشہ اختیار کیا، کون سا ہے اس کے اندر؟ لیکن آج ہم نے اس کو تحقیری جملے استعمال کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. کیوں کہا تم نے تحقیری جملے؟ کون اللہ کے نظر مکرم ہے معلوم نہیں ہم کو، اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اعمال کا جائزہ لو. اور یہ ہو کہ خیر میں میرے شیخ کا مسئلہ کیا تھا قلندریہ. خود مجھ سے فرمایا سب سے مشکل قلندریہ مسئلہ جتنے بھی ہیں سلوک کے اندر بہت سے مسلک ہیں جو مختلف نقش القادیہ، ان میں سب سے مشکل قلندریہ مسلک ہے. یہ میرے شیخ نے فرمایا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں فرمایا کہ اس میں اعمال کا تقسیم دیکھتے ہیں اور ایسے یقینی کریں اور کریں گے. ان کے جو اہم چیز ہے قلب کی نگرانی، اور یہ مشکل ہے. تہجد پڑھنا آسان، تلاوت کرنا آسان، ذکر کرنا آسان، اور چیزیں بہت آسان. قلب کی نگرانی یہ مشکل ہے. یہ میرے شیخ کا ہوتا ہے. یہ کاملین میں ہے قلندریہ مسلک. قلب کی اصلاح ہے. ہم آپ کسی تو کوئی بات غلط تو نہیں نکلے زبان سے، یہ مشکل ہے. تو سنت پہ عمل کرو گے تمہارا مسئلہ بھی ٹھیک رہے گا، اللہ مقبول ہو جاؤ گے. آج ہمارے اندر قبول کیا صرف زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوگی تھا بڑے بزرگوں سے. کیا معلوم تم کو کس آنکھ نے انہوں نے دیکھا کون سے تمہارا آدھا ہے کون سے درجے؟ صرف اللہ کو علم ہے. یہ کہنا غلطی بات ہے. اب فلاں بڑے بزرگ ہیں، کیسے معلوم؟ ہر مومن ولی یاد رکھو. اور کس درجے کو اللہ ہی کو معلوم ہے. ہوتے قرآن ہم کو تو نفع ہوا، میرے معلومات تو کر سکتے. میری معلومات میں بہت ماشاء اللہ عالم بعمل ہیں. ان کو میں نے دیکھا، یہ تو کوئی گنجائش میں کوئی مذاکرہ نہیں. یہ اس کو فوقیت دینا یہ کم ہے وہ زیادہ ہے. کیا تمہیں معلوم کون اللہ تعالیٰ قریب معلوم ہے؟ مولانا شفیع اللہ فرماتے ہیں کہ مجلس کے اندر بعض بہت اہل دل بھی ہوتے ہیں اور کسی معلوم نہیں ہوتا. ملائکہ بھی ہوتے ہیں، صالح جنات بھی ہوتے ہیں، اہل دل بھی ہوتے ہیں. اور عامی ہوتے ہیں، بالکل اہل دل ہوتے ہیں. شاہ وصول اللہ صاحب فرماتے ہیں شد و مت سے. اسی لیے کسی مجلس کو حقیر نہیں جانے گا. ارے میں یاد منڈا لا گیا بالکل جنٹے میں لا گئے، دل میں ایمان کی حرارت ہے. اس لیے ہر مومن ولی ہے. اور کس ذریعے ولی اللہ کو معلوم ہے. ہمارا معاملہ تو سیکھ ہو جائے بس. ہم سب سے گھٹیا ارض اللہ خرائق ہمارے مقابل لکھتے تھے، زبان سے نہیں ہے. ادوارہ کے واقعہ ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ کا دو ان کے ساتھ مجلس میں تھے تو کہا کہ بھائی جتنے حال جمع مجلس ہے ان سب سے بدتر میں ہوں. دونوں آپس سے بات ہوئی اطلاع کی حضرت والا کو. حضرت ہم لوگ کو یہ نظریہ ہے کہ جتنے مجلس میں لوگ ہیں ان سے سب سے گھٹیا میں ہوں. حضرت مسکرائے. حضرت نے فرمایا میری سنو، اس وقت پورے دنیا میں سب سے بدتر اشرف علی ہے. یہ تھے حقیق امت. حقیقت میں جب بھی لکھتے وہ فرمایا نام کا اشرف یہ ہے. کہتے ہیں کیا ایسے تھے وہ مانا مانی نورام قدر لکھتے تھے خاص طور سے وہی یہ ننگ اسلاف. کیا وہ ایسے تھے؟ وہ کاملین میں تھے، اپنے کو انہوں نے مٹایا. شیخ مولانا زکریا صاحب لکھتے روسیہ. کیا ایسے تھے؟ وہ بہت بڑے محدث تھے مولانا فضل اللہ صاحب رحمانی نور الرحمٰن قدم. مجھ سے فرمایا کہ بھائی سنو نہ میں اتنے بڑے محدث جن کی پوری دنیا کتاب چل رہی ہے اور خوب زیادہ کی ملاقات بھی رہی. کہتے ہیں کہ نہ میرے پاس علم ہے نہ عمل ہے. اتنے بڑے محدث اتنے بڑے کاملین میں وہ چیزیں، اور ہم ذرا سا بھی ہو گئے آنا آ جاتی ہے اس کے اندر. تسکینہ سے نہیں کیا. سید سلمان ندوی کو حضرت نصیحت سنائی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ سید صاحب جہاں تک اپنے آپ کو مٹاؤ. اس جملے کو ایسا تیر سا لگا کہ سید پہ صاحب پہ اثر ہوا، گریا تاری ہو گیا. تھانے بہن سے سہارنپور تک روتے ہوئے گئے. یہ تھا پھر یہاں سے کہاں پہنچو کہ اللہ موجود پوری دنیا میں. آج ہم لوگ نام چاہتے ہیں، بس نام نہیں، ہم کو اللہ کے مرضی پیش نظر ہو. تو اسی لیے کہ طاعت سے غفلت ہو رہی ہے. لوگ جو سے
ایک تو حرام رزق میرے پیٹ میں جا رہا ہے، حرام رزق ایک لقمہ بھی گیا دعا قبول ہی نہیں ہوگی، وہ پھر دور ہٹتا چلا جائے. اس لیے عقل حلال کا بات دخل ہے اس کے اندر. عقل حلال کی فکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمت و حلال طور پر حاصل کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. آج کتنی شادی بیاہ میں ہم لوگ جاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کا نام مشکوک بہت سی چیزیں. گورنمنٹ دیکھو اسی پیشہ پہ پالیسی بنا دی، حالانکہ وہ سب کے لیے ایک ہرا نشان بناتی ہے، یعنی کوئی ایسی اس کے اندر نہیں ہے، ہرا نشان اس کے اندر ہے. دوا پہ بھی واضح لال نشان ہوتا ہے، اس میں کوئی جیروزین ایسی چیزیں ہے جو مشکوک انہوں نے لکھا دیا لال نشان. ہرا نشان ہے مشکوک چیز نہیں اس کے اندر. آج ہم لوگ بس کھانے مطلب ہے دعوت کھاؤ، لیکن معلوم ہی تو کیسے اس کے اندر ہے، جائے ہی نہیں. بہتر یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ 3 باتیں بہت پسند ہے. پختہ روایت ہوئی. نمبر 1 گمنام، نمبر 2 متقی، نمبر 3 مستغنی. اللہ تعالیٰ شانوں کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہ 3 افراد ہیں، گمنام، متقی، مستغنی. مستغنی ہے کہ اللہ تو مستغنی نہیں، بندہ مستغنی ہم ہو گئے. اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے. آج ہم شہرت چاہتے ہیں، ناموری چاہتے ہیں. یہ کیا ناموری بھائی؟ چند دنوں میں ناموری وہ بھی ختم، یہ بھی ختم. کہتے ہیں لوگ محاورہ ہے، رہے نام اللہ کا. ایسا کام کرو کہ عمل تو ایسا عمل کرو اس سے لوگ سیکھیں. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ لوگ کہتے ہیں سب کیسے، تو غیر عالم سے بڑے جہید علماء بیعت ہوئے تھے. مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کے جو داماد تھے وہی بیعت تھے ان سے. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے بیعت ہو گئے؟ ان کا میں نے نہ ان سے سیکھی تھے اور عالم، میں نے طاعت ان سے سیکھی، تلاوت ان سے سیکھی. یہ تو امی بزرگ تھے، یہ تقویٰ کی برکت سے اللہ کر دیتا. بڑے بڑے علماء ان سے منسلک ہوئے، ان کی وہی کردار و گفتار سے متاثر. انہی میں سے حری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. علامہ تھے مولانا گنگوئی، مولانا قاسم صاحب اپنے کو بالکل نیچے ڈالتے تھے. مولانا گنگوئی فرماتے ہیں کہ علم تو میرے پاس ہے، عمل ان کے پاس ہے. حروف تو میں جانتا ہوں، یہ نہیں جانتے، لیکن معنی نہیں جانتے. اس لیے ان سے تعلق قائم کیا. پھر کہاں سے کہاں، اور تینوں قطب عالم ہو گئے دنیا سے، مولانا تھانوی، مولانا قاسم صاحب، مولانا گنگوئی. انہوں نے اتباع کی شیخ کی. ان لوگوں کے کہاں فارغ ہے، یہ لوگ آج کل سوال کرتے ہیں نہیں تم کو اس سے کیا عمل دیکھو. پہلے علم میرا سند ہو گیا، میں قاسمی ہوں، میں مظاہر، میں ندوی ہوں. علم میرا سند ہو گیا. ظاہر کیوں کیا تم نے اس کو؟ کبھی ہمارے کام نے ظاہر نہیں کیا. ہم نے علم حاصل ہے برائے عمل. اللہ تعالیٰ کی خوش کیسے امام غزالی واقعہ مشہور ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو میں کیسے پہچانوں، یہ ہے علم. آج تو صرف یونیورسٹی تعلق ہے ویسی ہے. تو قوم پہ جو عذاب جب آئے جن قوم پر، ان کی انہی وجہ سے باغی بنے، عذاب آ گیا. آج پوری قوم ذلت کا تاج پہنے ہوئے ہے. وجہ یہ کہ ہمارا قول و فعل میں تضاد بھی ہو گیا، ہمارا درست نہیں، معاملہ ٹھیک نہیں. جس کو دیکھو بالکل اس میں میرا روی پر. یہ کہ اعلیٰ درجہ تھا پہلے تسکین اس کا. بڑی بڑی خانقاہیں ہوتی تھی، علم لے کے آتے تھے، ضلع پیدا کرتے تھے. یہ خانقاہ تسکین نفس کرتے تھے، وقت کراتے تھے اس شیخ سے. اب اطلاع کی فکر رکھتے تھے. پھر کہاں سے کہاں پہنچا اللہ تعالیٰ ان کو. آج اس کی فقدان ہو گیا، خانقاہ ختم ہو گئی. پھر نام چاہتے تو قیامت تک رہیں گے، لیکن جو روح تھی اس کی نکل گئی. چند ون جی دلی تھی، اتنی خانقاہ تھی، اور دنیا لوگ آتے تھے عرب کے ہر جگہ سے طلب لے کے آتے تھے، کامیاب ہو کے جاتے تھے. بڑے بڑے علماء انہیں میں سے حارث کرتی بھی تھے، بہت بڑے علامہ شامی کے وہ شیخ بھی تھے اور مرید بھی تھے. یہ لوگ آئے یہاں پر. آج وہی دلی سے خالی ہو گئی، وہی خانقاہ دلی میں نہیں. نظام الدین ایک مرکز بقیہ، اور تو سب پورے دلی ایک اور ایسا صرف. اب پورے دلی میں 20 تو یونیورسٹی ہو گئی.
کالج الگ، یونیورسٹی الگ، انسٹیٹیوٹ الگ، کیا کیا نہیں ہو گیا، کیونکہ ہم نے دین کی تحقیق کی. ارے کیا ملا پن ہے، یہ کیا مولانا لوگ ہیں، یہ چیزیں تم نے اسی قوم پہ عذاب آ رہا ہے. قوم جو ہے نہ تو دین میں لگتی ہے نہ دنیا میں لگتی ہے. وہی تقریبی کام بہت لگے، مار پٹائی میں، پارٹی بندی میں، یہ سب میں آگے ہے مسلمان. دین سے کوئی تعلق، دنیا میں کوئی تعلق. جتنے بھی آتے ہیں آپ اسی لیے جہاں چاہتے پیچھے مارے جاتے ہیں. اللہ خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو اور مالک سے رو بناؤ. اللہ امت کے ہاتھ پہ اصلاح فرما دیا، آپ قہر نہ نازل کیجیے. دعا تو کر سکتا ہے انسان، خیر خداوندی کو دعوت مت دو، اعمال کو درست کر لو. جتنے مسلمان اکثر دیتے ہیں مکان پہ قبضہ، دکان میں قبضہ، جھوٹی گواہی دینا، قرض دے نہیں رہے، میرا دے نہیں رہے. یہ صلح امت بتا رہا ہوں، عوام چھوڑیے. جو صلح امت کہلاتے ہیں یہ مت ان کے اندر ہے، کیونکہ انہوں نے تذکیہ نفس نام تو ہے. اصل چیز جو ہے کہ انہوں نے اصلاح نفس کی نہیں کہ وہ ڈرے گا، وہ پھر ہم نہیں کریں گے. اس میں آج دین سے بہت دوری ہو رہی ہے، امت دین سے غافل ہو رہی ہے. اور احکام خدا اس لیے مسئلہ جانا بہت ضروری ہے. دنیاوی علوم میں آپ جائیے، کوئی مشورہ ہوگا طبیب سے مشورہ کریں گے، اس فن کا ماہر ہے. وہ وکیل سے مشورہ کریں گے، اس فن کا ماہر ہے. اور دین کے بارے میں ہاں ہم سب جانتے ہیں. یہ علماء کاہل نہیں بنائے گئے، اداروں سے جو فضلہ نکلتے کاہل نہیں بنے. ان سے پوچھو جا کے بھائی، اللہ تو حرمت والے نہیں بتائیں گے، انہیں ٹھوکر کھا جاؤ گے. اس لیے بہت ہی ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، اور بدون صحبت کے ناممکن بھی یاد رکھو. سائنس کا اصول یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، ورنہ سائنس ہے ہی نہیں. جو بھی مضامین سائنس کے ان دونوں لازم ہے، یہ پڑھانا اور سکھانا. آج علم دین میں ہم لوگ باقاعدہ اس پہلے ہوتا تھا، سیکھتے پڑھتے تھے، سیکھتے بھی تھے، بہت دیر سکھاتے بھی تھے. دیکھو اس کی یہ منشا ہے، تم نے تو روایت پڑھ لی، اس میں یہ ہے، نکات ہے، یہ اس پہ عمل کرو. علم برائے سند نہیں، برائے عمل ہوگا. پھر اکثر حاضری ہوتی دونوں جگہ داروں میں، یہ طلباء خطاب کے دیکھو، علم برائے عمل، برائے سند نہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. نماز کی طرف امت توجہ نہیں دے رہی، اور جان دیتی بھی ہے تو جانتی نہیں ہے. کتنی نمازیں فاسد ہو رہی ہیں. الفاظ کا صحیح کرنا واجب ہے، ایک لفظ بدل جائے گا نماز فاسد ہو جائے گی. ایسا اللہ معاف کرے، یہ بالکل نہیں. سیکھو تو اس کو، کیونکہ حکم ربی تم نے توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں جانتے جانو، پوچھو جا کے. تزکیہ نفس کرنا آج کل یہ بہت اہم مضمون ہے. باقی بغاوت سے بچو، بندہ بنو. ہم اللہ کے بندے، نبی کے ہیں، اتباع کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبعونی، ان کی اتباع کرو. ہم عمل کرو، آگے بڑھو. اور ترغیب بھی دو کہ بھائی ایک کام ہی کرنا ہے تو کام سننا معافی کیوں نہیں کرتے. کھانا ہے، کھانا بھی کھا لیا، ثواب ملے گا، سنت معافی. پانی پینا، کھانا، جو چیزیں ہیں، کہیں ملاقات کے لیے جاؤ، بھی کیوں جا رہے ہیں، سوال قائم کرو. ان سے ملاقات ہوگی، دین بات سننا جو ہے، ہر قدم سوال ملے گا اس کو. یہ ہونا چاہیے نظریہ. اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، اسی کا نام بیت ہونا ہے. بیت ہونے بعد تو ان کا بہت پھوپھو قدم رکھنا چاہیے. ہم نے توبہ کی ان کے ہاتھ پہ، یہ گواہی بھی دے دیں گے، شیخ پکڑ لے گا. کیا تم کو اس لیے توبہ کرایا تھا کہ خود دوسرے کے پیری مریدی کرو؟ ہمارا تم نے کیوں پکڑ لے جاؤ گے. تفسیر تعریف میں بھی بہت محتاط ہونا چاہیے. علم سے ہے، یہ کوئی چیز اکثر لوگ لکھتے ہیں، نقد کرتے رہتے ہیں، تو کبھی اس کا جواب مت دو. یہ تو یہ کر سکتے ہیں. آپ کی تحریر مجھے ملی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن فلاں جگہ پر مجھے کچھ میں یہ ہے، یہ میری مالات ایسا ملاحظہ فرمند ہے، یہ ادیون نصیحہ پہنچ ہو جائے گا. ارے یار کیا بھی گزار دیتی ہے، کیا اسے مسلم بن گیا، ایسے جملے سوال کیا تم نے، ہمارا غلط کر دیا، تحقیق کی تم نے، حرام ہے. جو اسی لیے
جب تشخیص نفس کرو گے حکام نکھار پیدا ہوگا. وہاں تھانوی کتاب میں وہی اثر ہے اب سے 100 برس پر جو تھا ایسا ہے کہ آج بھی ملفوظ ہے. جتنے غالب ملفوظات ہیں وہی اثر ہے. مانو کہ ابھی فرما رہے ہیں اخلاص سے کلام لکھا تھا انہوں نے, اخلاص سے کلام کیا تھا انہوں نے, لفاظی نہیں کی تھی انہوں نے. اور یہ جو ہے اپنے آپ کے گناہوں سے بچاؤ گے, بندہ بنو گے, دل میں نور پیدا ہو جائے گا. اور یہ مقصد ہے بھائی. دنیا کا آنے کا مقصد نہیں کہ کھاؤ کما جانور والی بات ہے کھانا نہیں. ہم تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے, کوئی مقصد آنے کا ہے, اس کی معرفت حاصل کرو. اس لیے علم سے نفع اٹھاؤ معرفت کے لیے. آج علم بڑا سند ہو گیا, بڑا عمل نہیں رہا. سائنس میں نے تو دعویٰ ہے میرا, کوئی اللہ والا بننا چاہے عارف باللہ بنا دیں گے, سائنس پڑھ لو. لیکن اس سے اصول کیا ہے, اللہ کو پہچانو. بڑا سنیں کہ میں تو سائنٹسٹ ہوں, معرفت نہیں ملے گی. یہ تو وہی ہے, ہم کو عہدہ چاہیے, پیسہ چاہیے, ہم کو اللہ کی معرفت چاہیے. اللہ کو میں کیسے پہچاؤں؟ جتنی مضامین سائنس کے ہیں معرفت خزانہ ہے. ہم نے سائنس پڑھی نہیں ہے اصل میں. اور کیا تو دیکھو تم ایک ایک چیز پہ اس کے اندر اشش کرو گے. یہ اسی لیے طالب علم دونوں ہے, علم برائے عمل ہونا چاہیے, برائے سنت نہیں. تو ایک تو نماز کا اہتمام کرو, سنت موافق ہونا چاہیے. وضو سنت موافق ہونا چاہیے. پوچھ لو علماء سے, مسجد امام صاحب سے. ہمیں ایک آتے مفتی سہیل صاحب بنگلہ دیش کے, ان کا یہ مشغلہ یہ ہے کہ میں یہ سکھاتا ہوں وضو کیسے کرو گے. سنت پر سیکھا انہوں نے ہر دن میں آ کے, اور سکھاتے ہیں. کثیر میں نہ ہوتا, نماز کے عملی میں شراتے ہیں, وضو طریقہ بتاتے ہیں. اذان کیسے دو, آج اذان روایتی ہو رہی, سیکھا تو نہیں. کتنی غلطی اذان کے اندر ہو رہی ہیں, اقامت غلطی ہو رہی ہے. شوق ہے صاحب اذان دے کا, اقامت کا پھر سیکھا نہیں تم نے. ہر بدلا دو یا مانے بدل جائیں گے. تو تلاوت کچھ کرو, اللہ کا نام. اور آج کے لیے دور میں, اس دور میں دو اہتمام کرو. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اہتمام کرو. قوم پہ جب شروعات کی بہت زیادہ تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اس دعا کو معمول بنا دو. یہ جو حاکم ہم پر ہیں ان میں نرم ہو جائیں گے, حکومت نرم ہو جائے. دعا کو پڑھنا چاہیے. اللہ آپ کے قبضے آتے ہیں, دیجیے. برا نہیں کہیں, گنہ گار ہو جاؤ گے تم. نہ حاکم گمراہ کہو, نہ حکومت گمراہ کہو. اعمال کو دیکھو, دعا بھی کرو. موسیٰ علیہ السلام دعا کی, قیا پلٹ گئی. ایک تم بھی دعا کرو. دعا کرنے سے بھی ہے کہ بھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. اس بندے نے مجھ سے رجوع کیا. اعمال کو سدھار لو, معاملہ ٹھیک کر لو, لین دین صاف کر لو, اخلاق اچھے رکھو. یہ سنت طریقہ, یہ بندہ بننا. آج ہم لوگ باغی بن رہے ہیں, عادات خراب, معاملات خراب, بد اخلاقی. اس کے لیے امت پہ عذاب بھی آ رہا ہے. تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے اہتمام کرو, سنت موافق. تلاوت کرو, تھوڑی سی کراؤ, چاہے 2 سطر پڑھو, دیکھ کے زیارت کر لو. کلمہ طیبہ ہے, استغفار درود اس کی پڑھتے رہو. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ بلائے مصیبت. اور استغفار میں خاص طور سے خوب کثرت سے استغفار. اور یہ کوئی اللہ قوم پہ عذاب سے آپ بچا لیجیے, آپ اپنے قہر سے بچا لیجیے. یہ دعا کرنا چاہیے. آج قوم پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے, دعا نہیں کرتی. کوئی انا آ گئی اس کے اندر, بس صبح شام ماشاءاللہ ہونا چاہیے. مالک کو منا لو. انہی میں سے ایک دعا ہے, نبی کی اور آخری دعا ہے, جس پہ آپ کا وصال ہو گیا. اللہم اغفر لی وارحمنی. اسی کثرت کرو. یہ دور میں اسی کثرت کرو گے کامیاب. اللہم اغفر لی وارحمنی, اس کا معمول بنا لو, بس انشاءاللہ کامیاب ہو. دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا مولانا حبیبنا صلی اللہ تعالیٰ. السلام علیکم.